بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ بندہ جب تک زندہ ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی اور اپنے ارد گرد یعنی ماحول جو ایٹماسفیئر ہے اس کی بہتری کا سوچتا رہتا ہے، اور یہی انسان ہونے کا ایک تقاضا ہے۔ تو صرف ایک خرابی دیکھ کے اس خرابی میں گھس جانا، اس دلدل میں پھنس جانا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ تو انسانیت جو ہے وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتی ہے کہ کچھ ایسے کام کیے جائیں، کچھ ایسے فرائض ادا کیے جائیں، کچھ ایسے اتحاد بنائے جائیں جس سے جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے اس میں امپروومنٹ ہو، بہتری ہو۔ تو اتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہونے کے بجائے ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں صرف کسی ایک چیز کو، کسی ایک ادارے کو، کسی ایک ایڈمنسٹریشن کو، کسی ایک گورنمنٹ کو آپ بلیم نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے کردار کا بھی انالیسس کرنا ہے کہ ہم نے کتنی ایفرٹ کی ہے۔ کیا ہم جب سفر کرتے ہیں تو کیوں کوئی لائن وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، وہ سفری تقاضے پورے کرتے ہیں؟ ہم کسی دوسرے کے حق کو مار کے اس سے آگے بڑھ کے فخر اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ تو ہم نے بھی کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا، اور اب ہم سارے اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ایک اور سب کی جو نیچے والا دھڑ ہے وہ سارا مٹی اور دلدل میں ہے، اور ہم ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاؤ پاسبل، یہ ممکن نہیں دوستو۔ وی شوڈ ٹرائی ٹو فائنڈ دا روٹ کاز آف آور ڈیٹیریوریشن، آور ورس کنڈیشن۔ ہمیں اس کی کچھ کاز وہ ویزیبل ہے کہ اگر کوئی بہتر نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے پیچھے سے جو ہماری ایک پود آگے آ رہی ہے اس کو کوئی بیسک ٹریننگ نہیں مل رہی، اس کو کوئی بیسک پراپر ایتھک مورل ایجوکیشن نہیں مل رہی، اس کو کوئی پریکٹیکل نالج نہیں دیا جا رہا، اس کو بکس کا ڈھیر تھما دیا جاتا ہے تاکہ اس ادارے کو ان کتابوں کا منافع زیادہ ملے، زیادہ فیس جو ہیں وہ زیادہ کر دی جاتی ہیں تاکہ ایک پتہ چلے کہ ایک بہت معیاری اور اعلیٰ ادارہ ہے۔ تو وی شوڈ رش ٹوورڈز آور اسکولس ٹو کوآپریٹ دا ٹیچرس اینڈ دا پیرنٹس اینڈ ٹیل them what is the real problem, what our children needs. They don't want to sit in their ACs. معاشرے میں طالب علم کو جتنی آپ سہولتیں دیں گے اتنے آرام طلب جوان پیدا ہوں گے، معاشرے کی وہ بہتری کا نہیں سوچ سکے گی۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو بڑے ہی ریسورسفل تھے اور ہیرو بن گئے، اور ان کا نام ہے ہسٹری میں ایک بڑا سنہرے حرفوں سے لکھا جاتا ہے۔ کوئی چند ایک گنا دیں، میں آپ کو سینکڑوں ایسے بندے گنا سکتا ہوں، حالانکہ بہت معمولی سا میرا مطالعہ ہے، میرا علم ہے کہ ان کے پاس ریسورس لیس لوگ تھے، وہ نہ کوئی پیرنٹس تھے، نہ کوئی مالی حالات بہتر تھے، نہ کوئی چانسز، نہ کوئی اپرچونٹی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اسٹرگل کرتے کرتے رہے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی لگن ان کے اندر تھی، اور کچھ کر کے دکھانے کا اور اپنے آپ کو منوانے کا جذبہ ان کے اندر تھا، تو وہ کر گئے۔ اب آج ہم اور وہی انسانیت کے لیے فائدے کے کام کر گئے، اور جن کے پاس بہت زیادہ ریسورسز تھے، وسائل تھے، بڑی فیسلٹیز ملی ہوئی تھی ان کو، بہت اچھے اچھے اداروں میں وہ پڑھے تھے، تو کیا کر رہے ہیں معاشرے کے لیے وہ؟ تو میری یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ ہمیں چند لمحے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، وی شوڈ تھنک اوور آور پریزنٹ سچویشن، اینڈ
should try to find out what role we can play. ہمیں یہ اب پتہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے. We should come forward. If we do not do so, تو we will repent. ہماری لیجیسی بہت ہی ویک ہوگی. اگلے نسلیں جو ہیں وہ تو شاید ابھی تو ہم بچے ہوئے ہیں, ہمارے گرو بانوں تک شاید اتنے ہاتھ نہیں پہنچ رہے, تو اگلی نسلیں تو پھر کسی کے گرے بان کو نہیں چھوڑیں گی. تو غور کریں, اس کے اوپر فکر کریں, اور اپنی جو نرسری سے لے کے 8th کلاس تک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی رول ماڈل بننے کی کوشش کریں. ان کے اوپر پوری اپنی انویسٹمنٹ کریں. ان ٹیچرز کے ساتھ اپنی جو ایفیلیشن ہے وہ رکھیں, کنسلٹیشن رکھیں. بچوں کو ہوپ فل بنائیں, پریکٹیکل بنائیں, ان کو ایتھکس سکھائیں. So this is very much necessary, and I hope you will understand what I want to say.